السلام علیکم ناظرین، آپ نے جو ہے موکلات اور عملیات کی دنیا کے اندر جو ہے روحانیت کے اندر جو ہے جن قابو کرنے کے متعلق بہت کچھ سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا۔ آج جو ہم اسی موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے کہ جن کیسے قابو کیا جا سکتا ہے اور انسان کا جنات کی دنیا کے ساتھ اور جن کا انسانی دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو اس وقت دو مخلوقات جو ہیں پہلے سے موجود تھی، فرشتے اور جنات۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو علم الاسماء سکھائے اور فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو فرشتوں نے سجدہ کر دیا، لیکن شیطان یا جن نے سجدہ نہیں کیا۔ تو انسان اور جن کی دشمنی جو ہے اسی وقت سے شروع ہو گئی۔ چونکہ انسان کے پاس علم الاسماء کی طاقت تھی تو انسان جو ہے اس طاقت کی بنا پہ جو ہے اس کی برتری جو ہے پوری کائنات پہ تسلیم کی گئی۔ ناظرین، روحانی علماء فرماتے ہیں انسان جو ہے وہ 70,000 پرتوں کا مجموعہ ہے۔ اس کا جو مادی جسم جو ہے وہ مادی جسم جو ہے 70,000 پرتوں سے مل کے بنا ہوا ہے۔ اسی طرح جو ہے جن کا جسم بھی ہے، جن کا جسم جو ہے وہ 27,000 پرتوں سے جو ہے مل کے بنتا ہے۔ اس طرح فرشتے بھی ہیں، فرشتوں کا جسم جو ہے وہ 18,000 پرتوں سے مل کے وجود میں آتا ہے۔ تو سب سے جو لطیف جسم جو ہے وہ فرشتوں کا ہے۔ جب کوئی انسان جو ہے علم الاسماء کا ورد کرتا ہے تو علم الاسماء کے ورد کے نتیجے میں جو ہے اس کے اندر جو ہے جو مادی جسم کی کثافت جو ہے، جو پرت جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کا جسم جیسے جیسے پرت کم ہوتی ہے لطیف ہوتا چلا جاتا ہے، اور اتنا لطیف ہو جاتا ہے ایک جگہ پہ آتا ہے کہ وہ جنات کی دنیا کے اندر جو ہے باقاعدہ داخل ہو جاتا ہے۔ چونکہ جب اس کے پرت 27,000 ہو جاتے ہیں، اس سے کم ہو جاتے ہیں، تو نہ صرف وہ جنات کی دنیا کو دیکھتا ہے، جنات کی دنیا کو محسوس کرتا ہے، اور جنات کی دنیا سے مانوس بھی ہو جاتا ہے، اور جنات بھی جو اس سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ مزید جب عملیات کرتا ہے تو اس کا جسم اور زیادہ لطیف ہو جاتا ہے۔ یہ والی لطافت جو ہے اس کو جو ہے جن کے اوپر حاوی کر دیتی ہے، وہ جن کو جو ہے اپنے کنٹرول میں لے آتا ہے، اور کنٹرول میں لینے کے بعد جو ہے اسے اپنی مرضی کے کام لیتا ہے، اس کو سدھانا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے اپنے ذہن کے مطابق اس کو چلانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی مادی مثال بالکل عام سی ہے، جیسے ہم کسی گھوڑے کو سدھاتے ہیں، کسی شیر یا ہاتھی کو جو ہے سدا کے جو ہے سرکس میں استعمال کرتے ہیں، کسی کتے کو سدا لیتے ہیں، کسی پرندے کو سدا لیتے ہیں۔ یعنی کہ جب ہم اس سے مانوس ہو جاتے ہیں اور اس کے ذہن کے ساتھ رابطہ ہو جاتا ہے تو لا محالہ جو ہے وہ اپنے مالک یا اپنے جو ہے سپروائزر کے جو ہے ماتحت کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہی والا ذہن جو ہے جب عامل جو ہے اپنے جسم کے اندر اتنی لطافت پیدا کر لیتا ہے، اس لطافت کو پیدا کرتے ہوئے جو ہے وہ جنات کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، اور حاوی ہو کے جو ہے اس کو جو ہے اپنی مرضی سے کام لیتا ہے۔ اگر اسی طرح جو ہے اگر انسان جو ہے اپنے کھانوں کے اندر جو ہے مٹھاس کو بند کر دے اور صرف نمک کا استعمال کرے، استاد کی نگرانی میں وہ نمک کا استعمال کرے، تو اس مشق کے نتیجے میں بھی جو ہے اس کے سامنے جنات آ جاتے ہیں۔ اگر وہ ذہنی طور پہ بہت زیادہ مضبوط ہے تو نہ صرف جو ہے وہ جنات کی دنیا میں داخل ہو سکتا ہے، جنات سے انفارمیشن لے سکتا ہے، ان سے جو ہے غیب کی خبریں لے سکتا ہے، اور ان سے اپنے مرضی کے کام بھی لے سکتا ہے۔ تو اگر اس کا ذہن کمزور ہوگا تو وہ نفسیاتی بلڈ پریشر، ذہنی امراض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ جو مشق میں بتا رہا ہوں استاد کی نگرانی میں کی جائے، اور انسان جو ہے اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ باقاعدہ جو ہے جنات کو اپنے تابع کر سکتا ہے اور اپنی مرضی سے کام لے سکتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن کے اندر کوئی سوال ہو تو آپ کا بھائی وحید نظامی جو ہے آپ کو جو ہے معلومات فراہم کرے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔